بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں الگ سے ایک مقام بلند کیا ان لوگوں کا جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اور جن کے اندر اللہ کی تعلیمات آ جائے یقیناً وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے، میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں صرف مرشد آباد سے، میرے گھر کا پروگرام ہے یہ جو کہ ہاٹ کا پروگرام ہے، میں یہاں کا بچہ ہوں، میں یہاں کا مہمان نہیں بلکہ میزبان ہوں، میں فوراً پہنچا ہوں کہ نہیں مجھے شریک ہونا ہے گھر کے پروگرام میں، پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ ابھی کلکتہ دشمر کے لیے کٹھیار دشمر کے لیے ہم کو نکلنا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں پر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو چلاتے ہیں، خدا کے واسطے ان تعلیمی اداروں کو ٹارگیٹ مت کیجیے۔ تعلیمی اداروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث رسول کی تعلیم ہوتی ہے، اور ہم اس سے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا تیسرا کوئی مقصد ان مدرسوں کے ذریعے سے بالکل نہیں ہے جناب۔ اور جو تعلیم دیتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو دیکھیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو۔ یہ قوم کے مکھن ہیں، مکھن، کیونکہ ان کے اندر قرآن و شریعت کی تعلیم ہے۔ آپ میں بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی سوچ سماج سے الگ ہوتی ہے، ان کے اندر قرآن ہے، ان کے اندر احادیث رسول ہے اور شریعت ہے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ حضرت انس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے چلے جانے کے بعد who will do these things when you will die and who will spread the message of Islam in entire world؟ کون اس میسج کو پھیلائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، اس میسج کو پھیلانے والا، میرے بعد اسلام کو کرنے والے یہ علماء، انہی علماء کرام کی بینر تلے جمعیت العلماء ہند ہے، ان کا قدم اچھا جاتا، کوئی بھی آدمی اعتراض نہ کرے ہمارے علماء پر، ہمارے تنظیم پر، سارے تنظیم اور ساری تحریر سر آنکھوں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا ہیں آپ عزت کے قابل ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کی، اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کی، اللہ کے نبی نے آپ کی فضیلت بیان کی۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنسکرت میں ایک بہت پیارا شلوک ہے، عادت سے مجبور نہیں، بتا دے رہا ہوں۔ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستھتہ سہی یکت آتما مامیو متمام گتی۔ ادارا سخی لوگ، ان کا مقام ہے صحیح یکت آتما سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم، لیکن قوم میں جو گیان دیتے ہیں، جو گیان بانٹتے ہیں، گویا کہ اس کے اندر گیان میرا گیان ہے تو میں ہی ہوں اس کے اندر، یعنی جو میرا گیان دیتا ہوں اس کے اندر میں ہوں۔ اسی لیے لوگوں اس کو برا مت کہو، یعنی مدرسے میں جو تعلیمات دیتے ہیں، ہمارے استاذ محترم بیٹھے جن کے ہاتھوں سے میں نے پٹائی کھائی، ان کی محنت کی وجہ سے آج آپ کے سامنے میں بول پاتا ہوں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، علماء کی دعاؤں کی وجہ سے میری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنت کی تو میں یہاں تک پہنچا اور ہم آپ کے سامنے بول پا رہے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، تعلیم دینا گناہ نہیں ہے، اور غلط فہمی 1842 کے اندر پیدا کی گئی کہ صرف یہ قرآن پڑھنے والے، یہ صرف حدیث پڑھنے والے، یہ صرف اللہ کے نبی کی بات کرنے والے۔ یاد کرو، تاریخ بتاتا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کو اٹھاؤ، کیمبرج یونیورسٹی کو اٹھاؤ، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، ان کے طالب علم کو ایک کتاب پڑھائی جاتی، اس کتاب کا نام القانون ہے۔ اس القانون کتاب کو پڑھے بغیر کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی MD ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، لندن میں بڑی یونیورسٹی، جب تک القانون ایک کتاب ہے، 10 لاکھ الفاظ ہیں، 5 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے، یہ کتاب جب تک نہیں پڑھے گا تو کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کہیں گے کہ بڑے پروفیسر نے لکھی ہوگی یہ کتاب، نہیں دوستو، دنیا تمہیں ماننی پڑے گی۔ اس کتاب کو لکھنے والا 10 سال کا حافظ قرآن شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا،
مدرسے سے پڑھ کر کیا ڈاکٹر نہیں بنا؟ اٹھاؤ تاریخ کے اندر 1923 میں ڈاکٹروں کا امام کس کو کہا گیا؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو کہا گیا۔ مثانہ پتھری کے اوپر صحیح علاج اگر کسی نے بتایا ہے تو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے بتایا۔ آپریشن کا طریقہ کس کا ہے؟ یورپ کا؟ چائنا کا؟ نہیں، ابو القاسم الزہراوی کا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتا تھا۔ آج بتاؤ وینس، یہ وینس پلانیٹ 8 پلانیٹ ہے، اس کی تحقیق کرنے والا کون؟ ابن ہیثم، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ آیورویدک دوائی کو وجود میں لانے والا کون؟ اس شخص کا نام ہے ابو منصور البغدادی، قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ آیورویدک دوائی کو وجود میں لانے والا۔ موتیا بن ہو جائے، we are not able to look anything because we are disabled۔ ہم موتیا بن ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتے۔ موتیا بن کی سب سے پہلی تحقیق اگر کسی نے کی ہے تو اس شخص کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے، جو قرآن کا پڑھا لکھا تھا۔ مدرسہ ہے، ایک طرف امام راضی، ایک طرف البیرونی۔ ایسا نہیں کہ مدرسے کے اندر صرف علماء پیدا ہوتے تھے، اس زمانے میں علماء بھی پیدا ہوتے تھے، فقہاء بھی پیدا ہوتے تھے، اور اطباء بھی پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارے علماء ہر میدان میں ہماری رہبری کرتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کیجیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور ہمارے علماء جہاں جس طرح ہمیں استعمال کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، انشاءاللہ ہم لوگ لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہم لوگ شامل حال رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے جمعیت علماء جوکی اور پلاسی اور ارڑیا جمعیت علماء ہند کا شکر گزار، ناچیز کو بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا جامع خطاب مکمل تسلسل کے ساتھ سنا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرت موصوف نے تعلیم